کے کلام پاک کی بات اور میری تقریر شروع ہونے سے پہلے آپ صاحب کو ایک خوشخبری میں دے دوں. اس مرکز الہدا کے اندر بچے جو سرحل کر رہے ہیں، بچے جو قرآن کریم کی یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بچے کا آج قرآن مکمل ہو رہا ہے. اور پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ لوگ تھوڑی دیر نصیب رکھیں گے. قرآن کی آخری آیت حافظ صاحب ختم کرائیں گے اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اللہ رب العالمین کی ہدایت و سزاوار ہیں، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس فانی دنیا کے اندر انسان بنا کر کے پیدا کیا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کی خاطر اس نے ہر دور میں اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کو بھیجتا رہا اور اس نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کی خاطر آخری کتاب قرآن حکیم اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اللہ کی آخری نبی تاجداری مدینہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ یوسف کی چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کے بارے میں بتایا کہ اس امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر لوگ ایمان کو لائیں گے، مسلمان ضرور ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہوں گے. اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کو بھی مانیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک اور ساجھیدار بنائیں گے. اور جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک اور ساجھیدار بنائیں گے تو اللہ نے دوسری آیت کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا، ان کے اعمال اللہ کے نزدیک قبول نہیں کیے جائیں گے. اور جب اعمال قبول نہیں ہوں گے تو قیامت میں انسان زبردست خسارہ، نقصان کا سامنا کرے گا. چنانچہ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ جو ایمان لائیں گے، ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے. آج ہم اور آپ دنیا کے اوپر نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں اکثریت اس بات کی طرف مائل ہے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے،
زمین و آسمان، سورج، چاند، رات، ساری چیزوں کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک بنا دیتے ہیں، شریک ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کے صفات کے اندر کچھ دخل دے سکتے ہیں، کچھ بنا سکتے ہیں، کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کچھ نفع دے سکتے ہیں، کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ یونس اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے یہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو تو مانتے ہی ہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے بھی جو ہے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں اور جو ہے اسے جو ہے دعا کرتے ہیں اور اس کے سامنے یہ اپنی حاجات اور ضروریات کو پیش کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے کام یہ بنا دیں گے یا بگاڑ دیں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں تو یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں، ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، ان کی نظر و نیاز اس لیے دکھاتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے دیزا اور چالیسواں اس لیے ہم کرتے ہیں کہ یہ ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچا دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے اور اللہ رب العالمین سے ہماری کامیابی کے لیے دعا کر دیں گے۔ یہ ایک بہانہ آپ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ کہتا ہے بالکل اے نبی آپ کہہ دیجیے، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ جو اس بات کا یہ ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت یا ان بزرگوں کی عبادت یا ان پر جو ہم نظر نیاز چڑھاتے ہیں یا جو ہم کو پکارتے ہیں یا ہمارا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے جو ہے پیشوا یا ہمارے یہ شہید، یہ امام اللہ رب العالمین تک ہماری باتوں کو پہنچا دیں گے اور ہمارے لیے سفارش کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کر دیے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہیں جو زمین و آسمان کے اندر ہے؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہا کہ کیا تم اللہ کو باتیں بتاتے ہو جو زمین و آسمان کے اندر نہیں ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے والے کو ہی اس بات کا علم نہیں ہے، تم اس کو بتاتے ہو۔ اللہ کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی سفارشی بھی ہے، میرے پاس کوئی جو درخواست کرنے والا ہے، میرے پاس کوئی جو ہے کسی کا مقدمات لے کر کے آنے والا ہے۔ اللہ کو تو یہ معلوم ہی رکھا، نے کہہ دیا کہ لا یشفع عنہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے اللہ کا کوئی دوسرا منہ نہیں کھول سکتا ہے مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس منہ کھولے گا، بولے گا، شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ لیکن یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا یا اللہ کے نبی نے کہیں یہ بات نہیں بتائی کہ فلاں آدمی یا فلاں شخص یا فلاں امام فلاں نبی فلاں ولی ہے اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری درخواست پہنچا سکتا ہے، تمہاری بات کو پیش کر سکتا ہے اور اس کے درخواست کرنے پر، اس کی سفارش کرنے پر، اس کی دعا کرنے پر تمہاری یہ تمنائیں اور تمہاری حاجات، تمہاری ضروریات، تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ سبحانہ اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات منزہ پاک ہے، اس کے کام کے اندر اور اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، وہ بالکل ہر طریقے سے منزہ ہے، پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری نہیں، کوئی شریک نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اس چیز سے اللہ پاک ہے جس کے لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بات یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین طرح ہر چیز کا مالک ہے، وہ جسے چاہے نفع دے، جسے چاہے نقصان پہنچائے، جس کی چاہے سنے، جس کی چاہے نہ سنے، ہر چیز کا اختیار اللہ رب العالمین کے لیے۔ لہٰذا ہماری ساری عبادتوں کا مستحق اور ساری عبادتوں کا جو ہے پورا کرنے والا، سننے والا، حاجات کو پورا کرنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے مجھے زندگی دی، موت کا مالک وہی ہے، عزت کا مالک وہی ہے، زندہ دینے والا وہی ہے اور بنانے بگاڑنے نفع نقصان کا مالک وہی ہے، لہٰذا اس کے لیے ضرورت ہے
کہ جو ہے جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے کی ضرورت کو پیش کرے، اللہ کے سامنے اپنے حاجات کو رکھے کہ اللہ یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہماری مشکلات ہماری پریشانی کو دور کر دے، ہمارے مسائل کو حل کر دے، ہمیں نقصان ہوا ہے اللہ ہمارے اس نقصان کو دے، بڑے فائدے کے اندر تبدیل فرما دے، یہ اللہ رب العالمین سے درخواست کرے، وہ اللہ کی سننے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس جگہ کہ یہ لوگ جو میرے بندوں کو اپنا ولی، اپنا معاون اور مددگار تسلیم کر رکھا ہے آپ کو چھوڑ کر کے، اللہ کہتا ہے کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ سورہ کہف اللہ رب العالمین آیت نمبر 102 سے 105 تک سماتا ہے، کہا کہ افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال کر رکھا ہے کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ مجھ کو چھوڑ کر کے میرے بندوں کو انہوں نے اپنا حاجت روا مشکل کشا مددگار بنا لیا ہے، یتخذوا من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے ایسے کافروں کے لیے جو مجھ کو بھی مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میرا خالق اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، یعنی ساری چیزوں کا مالک اللہ کو بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی، یہ امام بھی، یہ شہید بھی، یہ ولی بھی، یہ نبی بھی ہماری یہ حاجت روائی کر سکتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یا ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تخلو جو ہے ان لوگوں نے میرے بندوں کو اپنا ولی بنا لیا، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے ایسے کافروں کے لیے جو مجھ کو چھوڑ کر کے مجھ سے استنجا کرنے کی بجائے غیروں سے استنجا طلب کرتے ہیں، غیروں سے عقیدہ رکھتے ہیں نفر شان کا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھا۔ ہم ایسے لوگوں کو جن کا یہ عقیدہ ہوگا کہ جو ہے اس دنیا کے اندر نفع نقصان کرنے والا فلاں شہید ہے، فلاں امام ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں ولی ہے، فلاں نبی ہے، اور اس سے ہمارے حالات پورے ہو جائیں گے، یہاں سے ہمیں نفع ملے گا، یہاں سے نقصان ملے گا، یہاں سے ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے ان کی مہمان نوازی کے لیے ہم نے جہنم میں لا رکھا ہے، ان کو جہنم کے اندر رکھا جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو ہے مہمان نوازی میں جہنم کے لیے جہنم میں رکھ دی جائے گی۔ اللہ کا کل اے نبی کا دے ہر ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں خبر دوں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال برباد ہو جائیں گے، جن کے عملوں کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے صدقات، ان کے خیرات، ان کے حج، یعنی ساری چیزوں کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک ایک ایسی مہلک چیز ہے جو انسان کو کی ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اسے اتنا برباد کر دے گا۔ مثال کے طور پر ایک گلاس آپ دودھ رکھے اور اس میں ایک قطرہ کے ساتھ ملا دیں، ایک قطرہ، اور اس میں ایک قطرہ ملا دیں، اس کو کوئی پیے گا، کوئی استعمال کرے گا، کوئی نہیں، یعنی سارا کا پاک ہو گیا۔ ایسے ہی یہ شرک ہے، ایسے ہی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ پہ نظر نیاز پیش کرنا، غیر اللہ کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا، یہاں سے ہماری حاجات پوری ہو جائیں گی، یہاں سے مرادیں پوری ہو جائیں گی، یہاں سے ہمارا بن سکتا ہے، یہاں سے بگڑ سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس دن یہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں برباد ہو گئی۔ دنیا کے اندر جتنی انہوں نے کوشش کیا، ان کی ساری کوششوں اور ساری محنتیں اس دنیا کے اندر برباد ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ جو لوگ دنیا کے اندر کرتے ہیں غیر اللہ کے ساتھ جو عقیدہ رکھتے ہیں، یا غیر اللہ کے ساتھ جو کچھ عمل کرتے ہیں، نظریات سے کرتے ہیں، چڑھاؤ چڑھاتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے تم یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہم بہت اچھا کام کر
कर रहे हैं, हम इनको नजर न्याज पेश करते हैं, ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं, हमारे बुजुर्ग खुश होंगे और खुश होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन तक इनकी रसाई है, अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश कर देंगे, अल्लाह से हमारे लिए दरखास्त कर देंगे, तो हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो है यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया। अल्लाह कह रहा है कि तुम उनकी मेरे अलावा किसी दूसरे को वली मददगार न बनाओ, मेरे अलावा किसी दूसरे से न करो, जो कुछ भी तुम्हें मांगना हो, जो कुछ भी तुम्हें तलब करना हो, तो तुम मुझसे मेरे सामने अपने हाजात और जरूरियात को पेश करो, मैं तुम्हारी हाजात और जरूरियात को पूरा करूंगा, तुम्हारी मुश्किलात को मैं हल करूंगा, तुम्हारी तमन्नाओं को मैं पूरा करूंगा। और अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह को मानने लगे तो गोया हमने अल्लाह की आयतों का इनकार कर दिया। अल्लाह कहता है यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उससे मुलाकात का भी इनकार किया। अगर ये यकीन हो जाए कि मैं अल्लाह के सामने पेश किया जाऊंगा क़यामत के दिन और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब पूछेगा कि मेरी आयत तुम्हारे सामने पेश की गई थी, पढ़ी गई थी, तुम्हें मना किया गया था कि गैरुल्लाह के ऊपर नज़ुन्नियाज़ पेश करना, गैरुल्लाह पर चढ़ावा चढ़ाना, गैरुल्लाह के साथ ऐसा अक़ीदा रखना, ऐसा मना किया गया था, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अल्लाह क़यामत में पूछेगा। तो ये अल्लाह फरमाता है कि उनकी आमाल बर्बाद हो जाएंगे। और क़यामत के दिन इनके अमलों को वज़न करने के लिए मीज़ान नहीं कायम करेगा। सबके लिए मीज़ान तो उसके लिए कायम होगा जो अहले ईमान होंगे, जो अहले तौहीद होंगे, जिनकी जिंदगी में अमल सालिह के साथ साथ कुछ खताएं हो गई होंगी, कुछ नविशें हो गई होंगी, वजन उनके लिए तराजू कायम किया जाएगा कि मेरे इस बंदे के नाम अमाल में कितनी नेकी है, कितने गुनाह है। अगर नेकियों का पलड़ा कुछ छूट गया तो अल्लाह उस गुनाह को मिटा देगा। नेकी का पलड़ा झुक गया, गुनाह को मिटा करके जन्नत में डाल देगा, खुले देगा। और अगर कुछ नेकियां बढ़ गई, कुछ नेकी घट गए और गुनाह ज्यादा हो गए तो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि बंदे के गुनाह को मिटा दे और नेकी को बढ़ा दे। अल्लाह ताला ने यह वादा किया है कि मैं क़यामत के दिन सारे गुनाह को बख्श दूंगा, सारे खताओं को माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क ऐसी मुगलिक मर्द है और इसी का एक ऐसी मोलिक यह चीज है कि इंसान को क़यामत के दिन उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईना। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह शिर्क के अलावा सारे गुनाह को माफ कर देगा, सबको बख्श देगा, ज़िना को, चोरी को, सूद को, सबको माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। इस आयत की बात वास्तव होती है कि अल्लाह शिर्क के अलावा दुनिया में जितने गुनाह है सबको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को हरगिज़ माफ नहीं करेगा। इस बात को ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ, और इसके अलावा जितना गुनाह है सबको माफ कर देगा। व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईना, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उसने वो दूर की गुनाह जा पड़ा। इसलिए शिर्क से हर इंसान को बचने की ताकीद की गई है। और जितने भी अंबिया इस दुनिया के अंदर आए, सारे अंबिया किराम का यही मिशन था, यही दावत थी, यही उनका जो है लोगों की तरफ बुलाने का जो मतलब था, मकसद था, वो ये था या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहू, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की बंदगी करो, एक अल्लाह के सामने झुको, एक अल्लाह की इस्तिंदाद करो, एक अल्लाह के सामने अपने हाजात और जरूरियात को पेश करो, उसी से अपने हर मुश्किलात को दूर करने का और हल करने का उसी से दुआ करो। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला। लेकिन आज अफसोस की बात है कि ये उम्मत मोहम्मद जो अपने आप को कहती है कि मैं कुरान का मानने वाला हूँ, मैं नबी का मानने वाला हूँ, और कुरान का वो तो जरूर मानता है लेकिन कुरान की नहीं मानता है। कुरान को तो जरूर मानता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन कुरान में क्या लिखा है, कुरान में क्या हुक्म है, क्या कुरान में किस चीज से मना किया गया है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए फरमाया उनमें से अक्सर लोग नहीं मान जाएंगे मगर वो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले होंगे, मुशरिक। आज हर आदमी कलमा पढ़ने वाला, हर लोग इसे नबी को मानने वाले, लेकिन नबी की रिसालत में भी शिर्क करते हैं और अल्लाह की तौहीद में भी शिर्क करते हैं। अल्लाह ताला ने
پھر آگے سورۃ الانعام نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ، تو اس نقصان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی مصیبت ڈالنا چاہے، کوئی پریشانی ہمارے اوپر نازل کرنا چاہے، آپ کو نازل کرنا چاہے، تو دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی مسائل اور پریشانی اور آفت کو ٹال سکے۔ اور اگر اللہ کوئی سے کبھی خیر سوالات بفضلی، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی خیر، کوئی بھلائی کوئی نازل کرنا چاہے تو اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں۔ وہی خیر فہو والا پورے شہید کو حکیم کو قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کی قدرت جس کے اوپر یہ ہے، یہ خیر اور بھلائی کی نازل ہو جائے، دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس خیر اور بھلائی کو روک دے۔ لہٰذا ایسی ذات سے ہٹ کر کے انسان بندوں سے اپنا یہ رشتہ اصلاح کرے، بندوں سے اپنا تعلق جوڑے اور اپنے مالک کی حقیقت کو چھوڑ دے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اسی کو قرآن میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، اس شرک کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی شرک سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو منع کیا تھا، یا بنیا اے میرے بیٹوں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بہت بڑا ظلم۔ اور یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو اپنی چارپائی کے پاس بلایا اور کہا یا بنیا اے میرے بیٹوں ما تعبدون من بعدی، تم میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کر جانے کے بعد، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی نیاز دو گے، کس پر چڑھاوا چڑھاؤ گے، کس کی منت مانو گے، کس کے سامنے جھکو گے، کس سے دعا کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا اپنے ابا کو کس نے دلایا، باپ چارپائی پر ہے، نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، کہا کہ یا بچے اے میرے ابا جان نعبد الہ، ہم آپ کے الہ، آپ کے خدا، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، الہ واحد، ایک اللہ کی، جس اللہ کی عبادت آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق نے کیا، اے ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی عبادت آپ نے کیا، آپ کے باپ ابراہیم نے کیا، اسماعیل نے کیا، اسحاق نے کیا، ونحن مسلمون، اور ہم مسلمان بن کر اس دنیا میں زندہ رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان وہی ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کی نیاز دیتا ہے، صرف اللہ کے لیے منت مانگتا ہے، صرف اللہ کی مدد مانگتا ہے، اور اللہ رب العالمین کوئی اپنا حاجت خدا مشکل کشت مانتا ہے، وہی آدمی مسلمان ہے۔ باقی اگر اس نے کسی غیر کو شریک اور ساجدار ٹھہرایا اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے اختیارات کے اندر، تو گویا وہ اسلام سے نکل گیا اور اس کی آواز بھی برباد ہو جائے گی۔ اور دوسری جگہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے، اللہ کو تو چھوڑ دیجیے، دنیا میں نبی بھی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ کسی کو نفع نقصان پہنچا دے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اے نبی آپ کہہ دیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں اس بات سے طاقت نہیں رکھتا، میں اختیار نہیں رکھتا کہ میں تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکوں۔ تو جب نبی اپنی زندگی میں آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں میں تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا الا ماشاء اللہ، مگر تو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے گا اتنا ہی میں کسی کو نفع پہنچا سکتا ہوں، یا جو اللہ چاہے گا اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ نبی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب نبی کے اندر یہ طاقت نہیں ہو سکتی ہے تو پھر نبی کے چھوڑ کر کے ولی اور پیر اور شہید اور امام اور کتب کے کیا حیثیت؟ پھر آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا یا فاطمہ بنت محمد فلونی ایمان ماشی تم رام لکم اللہ سیا، اے میری بیٹی فاطمہ دنیا کے اندر تم مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، لیکن آخرت میں میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ نبی مرنے کے بعد بھی نہیں کسی کو نفع دے سکتے اور آخرت میں بھی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر جب اللہ چاہے گا، جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اس کے لیے آپ سفارش بھی کریں گے اور اس کے لیے درخواست بھی کریں گے اور آپ کی سفارش سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگی، لیکن جس کے لیے اللہ چاہے گا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجیے قل لا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، سورہ جن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجیے کہ لن یجیرنی من اللہ احد، کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے سے میں نجات پا سکوں، مجھے پناہ مل سکے۔ اللہ ہی رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیں پناہ دے سکتی ہے اور ہماری مشکلات کو دور کر سکتی ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے۔ تو جب نبی اپنی زندگی میں اللہ کی مدد مانگتے تھے، جب نبی اللہ سے یہ پناہ مانگتے تھے اور دنیا میں کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں تھا، تو پھر آپ کی امت کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے، آپ کی امت کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر سے پناہ طلب کرے، کسی غیر سے استمداد طلب کرے، کسی غیر سے نفع نقصان کی امید رکھے، اور اگر ایسا کرتا ہے تو گویا وہ آپ کی امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کے واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے اور جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکلات آئی، جب بھی پریشانیاں آئیں، تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کہ جب قوم کے لوگوں نے ان کی دعوت کو نہیں مانا اور قوم کے لوگوں نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما۔ اور ایک اور دعا کیا کہ رب لا تذرنی میں تیارہ، کہ اللہ اس روئے زمین پر جن کو میں نے 950 سال تک دعوت دیا، جن کو میں نے تیری طرف، تیری عبادت کی طرف، تیری در کی طرف میں نے بلایا 950 سال تک، لیکن لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اے اللہ تیارہ، اے اللہ کسی بھی کافر کو اس روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے قوم سے عاجز ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ قوم اللہ کی نہیں مانتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اپنے آبا و اجداد کی پرستش اور بندگی میں لگی ہوئی ہے، انہیں مجسموں اور مورتیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان سے حاجات روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں اور ان پہ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، چڑھوا چڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ لا تذر الکافرین دیارا، کہ اللہ اس روئے زمین پر کسی بھی کافر اور فاسق کو نہ چھوڑ، اگر یہ بچ جائیں گے تو پوری دنیا میں کفر اور شرک ہی پھیل جائے گا۔ لہٰذا ان کی دعا کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ نے طوفان نازل کر دیا اور سب کے سب کافر برخاست کر دیے گئے۔ بولیے یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ آدمی دعوت سے لوگوں کو بلائے اور جب لوگ نہیں مانے، جب قوم کی طرف سے آپ کو جو ہے تانا زنی کیا گیا، آپ کو جو ہے ستایا گیا، تو پھر آپ نے اللہ سے درخواست کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دیا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا اثر، ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور یہ عذاب کی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اللہ کو اس بات نہیں مانو گے تو تمہارے پر اللہ کا عذاب آئے گا، کہتے ہیں کہ یونس تم نے تو بہت دعوت دیا، ہم لوگوں کو ہمارے معبودوں سے ہٹا کر کے ایک اللہ کی طرف بلانے کی بہت کوشش کیا، لیکن تمہاری دعوت کارگر نہیں ہوئی، تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور تمہارا عذاب ہی نہیں آیا۔ اور اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر کے حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، اور جب نکل گئے تو یہ انبیاء کرام کا ادنا سا حکم عبوری بھی اللہ کی رسی گناہ اور خطا ہوا کرتی۔ جب نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا کے اندر ڈبو بھی دیا، چاہے جس طریقے سے کسی بسوار میں کیسے ہوئی اور پھر ان کو دریا پھر دیا گیا، مچھلی نکل گیا، لیکن جب انہیں مچھلی کے شکم کے اندر اس بات کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر کے چلا گیا، اور وہاں انہوں نے اللہ کو پکارا، اس مچھلی کے شکم کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر جو دنیا کی تاریخی، سمندر کی تاریخی، مچھلی کی پیٹ کی تاریخی، ان تین تاریخیوں کے اندر اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کون سی خطا کی تھی؟ خطا یہی تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جو اللہ رب العالمین کو انہوں نے مچھلی کے شکم کے اندر پکارا، تو اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھے ہوئے، ساتھ آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھے ہوئے مچھلی کی شکم کے اندر
فریاد کرنے والے کی فریاد کو سن سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی فریاد کو کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ اس سے سبق اور عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کرام جب بھی مشکلات میں آئے، جب بھی پریشانیوں سے دوچار ہوئے، انہوں نے اللہ کو پکارا، اور ہر مومن کے لیے مثال بیان کی قرآن کے اندر یہ واقعات بتایا گیا کہ تم انبیاء کرام کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرو، اور جب بھی مشکلات تمہارے اوپر آئے، بڑی پریشانیاں آئے، تو صرف اللہ رب العالمین سے لڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر ڈالے گئے، وہاں فرشتے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مدد مانگے۔ بارش کے فرشتے نے کہا ہم پانی برسائیں گے، آدھی اور طوفان کے فرشتے نے کہا ہم آدھی چلا دیں گے، آگ اڑ جائے گی، کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ کی نہیں، ہمارے اللہ کافی ہے، جس نے آپ کو جلانے کی شکتی اور طاقت دے رکھی ہے، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے اس کے جلانے کی اور شکتی کو وہ چھین لے اور ختم کر دے، اور اسی اللہ نے کہا کہ آپ تو سراستی والے بن جائے ابراہیم کے لیے۔ تو اتنا پختہ یقین ہو جائے، اتنا پختہ ایمان ہو جائے مسلمان کا کہ یقیناً دنیا اس کے قدموں کے نیچے جھک جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ یہ ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہمارے نمونہ ہے، جس میں یہ پڑھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جو ہے نبی کی زندگی نمونہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی مشکلات میں آئے، جب بھی پریشانیوں میں آئے، انہوں نے اللہ کو پکارا کہ اللہ میری مدد فرما، اور اللہ نے ان کی پکار کو سنا۔ یہ پورے واقعات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم ہر مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کو پکاریں، نہ کہ غیر اللہ کی عبادت سے، چڑھاوا چڑھانے سے منت ہاں نظر ماننی ہے، نظر ماننی ہے، ایسی نظر ماننی جیسے اللہ نے کے لیے یہ رہتے مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کی بیوی نے نظر مانا تھا کہ رب انی نظر تو لگا معافی بطنی محرم فتقبل منی انک انت السمیع الدعاء، کہ اللہ میں نے نظر مانا کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اگر وہ لڑکا پیدا ہوگا تو تیرے گھر کے وقت، تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں وقت کر دوں گی۔ نظر مانا، نظر ماننے کا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، جب انہوں نے دعا کیا، اللہ سے دعا کیا کہ رب اپنی مدد صالح، اے اللہ تو مجھے صالح اور نیک اولاد عطا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عالم میں اور نا امیدی ہو چکے تھے کہ اب میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، انہوں نے رب سے دعا کیا کہ رب میرا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تو بہترین وارث ہے، تو مجھے دنیا کے اندر سنبھالنا اور مجھے کوئی وارث دے دے۔ اور بڑھاپے کے عالم میں جب کوئی مایوس ہو کچھ ہو چکے تھے، ان کی بیوی بات تھی اور کہنا ایسا کہ ہے اب مجھے اولاد نہیں ہوگی، ایسے حالات کے اندر جب انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے فریاد کیا، اللہ نے بشارت دیا کہ تمہیں ایک اولاد پیدا ہوگا، اس کو یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ قرآن پڑھیے اور قرآن کے واقعات اور حالات سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے اللہ نے کہا کہ جو ہے دنیا میں اکثر لوگ مسلمان ہوں گے، ان میں سے بہت سارے لوگ مسلم ہوں گے۔ قرآن کو تو مانیں گے لیکن قرآن کے حکموں کو نہیں مانیں گے، اور جو قرآن کے حکموں کو نہیں مانیں گے تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے یہ مقدمہ جاری کرے گا رب کے سامنے اور کہے گا کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میری باتوں پر، تیرے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ آج یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن سب کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہدی للناس کی قرآن پوری دنیا کے انسانوں کو سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، پوری دنیا کے لوگوں، مسلمانوں میں پوری دنیا کے انسانوں کو سمجھنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور قرآن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو بالکل سیدھی اور صحیح راہ دکھانے والی ہے۔ تو سیدھی اور صحیح راہ میں کب ملے گا؟ ہماری رہنمائی کب ہوگی؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کی گہرائیوں میں جائیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے معنی مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں جو ہے قرآن سے صحیح رہنمائی ملے گی، صحیح راستہ ملے گا، ہماری دنیا کی زندگی سورے گی، اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ الرحمن اللہ کی مہمان نوازی جنت کے اندر ہماری ہوگی، اللہ رب العالمین بنائی ہوئی جنت کے اندر یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبوتی طور سے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس میں مہمان نوازی ہوں گے، اور نہیں تو پھر وہ ان کے زمرے میں ہوں گے، ان کی جماعت میں ہوں گے جن کے لیے
لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری کافرین نصرا، ہم نے کافروں کے لیے جو میرے احکامات میرے فرامین اور میری ہدایت کو چھوڑ کر کے غیروں کو اپنا ولی بنا لیا، غیروں کو اپنا حج مسلموں کا بنا لیا، میری آیات کا انکار کیا، ہم ایسے لوگوں کے لیے مہمان نوازی جہنم کو بنا رکھا ہے، اس میں ان کی مہمان نوازی گئی۔ تو اسے یہ تمام جو ہے آیات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور توحید کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث کے اندر دخل النار ومما لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص اس دنیا کی چھال دے گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دخل النار، اور جسے اللہ کے ساتھ کسی طریقے سے کوئی شریک ٹھہرایا، رشتے دار بنایا، ساجھیدار بنایا، نظر و نیاز کا مشرک سمجھا، منت مانی اور اس طریقے سے چڑھاوا چڑھایا اور عقیدہ رکھا نفع نقصان کا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی، اللہ کے فرمایا اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی تو اس کی موت حاصل کی ہوگی اور وہ انسان جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی ہمیں جو دی گئی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تم دنیا میں تو جا رہے لیکن تمہاری دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہوگی، چند روز کی ہوگی، اور تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے، صحیح مارگ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے انبیاء جائیں گے، نبی جائیں گے، کتاب بھیجوں گا۔ اگر تم نے اپنی اپنی ہدایت اپنی اصلاح کر لیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے بنا لیا تو پھر تمہیں اسی جنت کے اندر داخل کر دیں گے جس جنت سے تم کو نکالا جاتا ہے۔ اسی جنت کی تیاری کے لیے، اس جنت کو کے اندر داخلے کے کام کرنے کے لیے ہمیں یہاں محنت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہوگی، ورنہ ہم خسارے نقصان کے اندر مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کے اوپر ثابت قدم رکھے اور خاتون ایمان کے ساتھ آمین۔ آپ خدا کو تشریف رکھیں۔ اب حبیب صاحب قرآن کریم کا آخری سورہ جو ہے اپنے شاگرد کو پڑھائیں گے اور قرآن کا ختم کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔